بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، بے شک بلا شبہ جو محبوبان حضرت حق ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ جو محبان حضرت حق ہیں ان پر کوئی خوف ہے نہ غم۔ یہ دو ترجمہ ہے، اس لیے کہ ولی فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ وزن جو ہے اس میں فاعل کے لیے بھی آتا ہے، اس مفعول کے لیے بھی آتا ہے، فاعل و مفعول دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ وزن جو ہے فاعل کے لیے بھی آتا ہے، مفعول کے لیے۔ تو ولی کے معنی ہے چاہنے والا، اگر فاعل کا ترجمہ کریں تو، اور مفعول کا معنی کریں تو جس کو چاہا گیا۔ جس کو چاہا گیا تو معنی یہ ہوگا کہ وہ جو محبوبان حضرت حق ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ طریقہ بھی یہی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی چاہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کو بہت چاہتے ہیں اور حضور کی سنت پر بہت عمل کرتے ہیں، ایک ایک سنت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی تمام تر فکر اس طرف لگا دیتے ہیں کہ حضور کی سنت کیا ہے۔ اسی لیے جب پوچھا گیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں تو جواب آیا کہ احباء اللہ و اعداء النفوس، اللہ کو بہت چاہنے والے اور اپنے نفس کے بہت دشمن۔ ولایت کے معنی ہی ہے، ولایت سے ہی ولی ہے، یہ مقام ہے اور یہ خدا کی عطا ہے۔ منصب ولایت عطا ربانی ہے، جیسے نبوت خدا کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اسی طرح جسے چاہتا ہے ولایت خاص پر رکھتا ہے، یہ بھی عطا الہی ہے۔ لیکن اگر وہ ولی ہے تو اللہ کو بہت چاہے، چونکہ وہ مومن کامل ہوتے ہیں نا۔ اور کلام پاک میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، اشد حبا للہ، بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ولی کی تعریف ہے احباء اللہ و اعداء نفوسہم، اللہ کو بہت چاہنے والے اور اپنی نفس کے بہت دشمن۔ اپنے پڑوسی کے بہت دشمن نہیں، اپنے بھائی کے بہت دشمن نہیں، اپنے چچا کے بہت دشمن ہیں نہیں، یہ تو گھر والے ہوئے، باہر والوں میں سے کسی کے وہ دشمن نہیں۔ ولی کچھ وہ اپنے نفس کے دشمن ہیں، ان کی لڑائی جو ہے اپنے سے، اپنے نفس سے ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک ایسا نفس ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ امارہ امر سے بنا ہے، امر کے معنی حکم، امارہ کا مطلب ہے بہت حکم دینے والا۔ یہ فعالہ کے وزن پر ہے اور یہ مبالغے کو بتاتا ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ کاہے کا؟ صرف برائی، نفس امارہ صرف برائی کا حکم دیتا ہے۔ جیسے آپ 13واں پارہ کھولتے ہیں تو یوسف صدیق اللہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، میں اپنے نفس کی ستھرائی نہیں بیان کرتا ہوں، حالانکہ وہ معصوم ہیں، بہت ستھرے ہیں، لیکن ذرا اندازے بیان دیتے ہیں۔ میں اپنے نفس کو بہت ستھرا نہیں کہتا ہوں، اور یہاں زندگی گزر رہی ہے اپنے آپ کو اچھا کہنے میں، ہم اچھے بکے پوری دنیا بری ہے، یہ چل رہا ہے۔ ولی کہ یہاں یہ سب نہیں ہے، کہا میں اپنے نفس کو بری نہیں بتا رہا ہوں۔ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ والے بچ جاتے ہیں اس برائی سے، اس لیے کہ اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔
الا ما رحم ربی، مگر وہ جو میرے رب کا رحم و کرم ہو، تو جو بچتا ہے اس کے رحم و کرم سے بچ جاتا ہے، ورنہ تو یہ نفس جو ہے برائی کا بہت زیادہ ہو، کبھی اچھی باتیں کرتا ہی نہیں۔ اسی لیے ذوق نے ایک بات کہی ہے، حالانکہ اردو کا شاعر ہے لیکن ہے پتے کی ہوتا ہے، کبھی کبھی بات شعر جو ہے وہ زیادہ معنی لگتا ہے اور کبھی کبھی شعر الہامی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نہ مارا تو کیا مارا۔ بہت اذیت دینے والی چیز کا تو نے خاتمہ کر دیا اے انسان اگر تو نے اپنے نفس کو مار دیا۔ نفس ڈنڈے سے نہیں مرتا ہے کہ ڈنڈا مارو، لوہے سے بھی مارو گے تو نہیں مرے گا، پتھر سے بھی مارو گے نہیں مرے گا، ایسے نہیں مرتا۔ مرے گا کیسے؟ یعنی جو وہ کہتا ہے وہ آپ نہ کرو، اس طرح مر جائے گا، اور نہ کرنے کی صورت یہ کہ اس کی سنو ہی نہیں، وہ بکواس کو اس کو کرنے دو۔ اب جیسے میں واز کر رہا ہوں، کوئی نہ سنے تو کاہے کو کروں گا؟ جب آپ سن رہے ہیں، دنیا سن رہی تو ہم واز کر رہے ہیں، اور کوئی سننے والا نہ ہو تو کاہے کو واز کریں گے؟ تو اس کی سنو ہی نہیں، واز کرنا بند کر دے گا، ایک بھی نہیں سنا اس کو، پھر کس کی سنے؟ اللہ اس کے رسول کی سنے۔ یہ ہمیشہ ان کے خلاف ہی بولتا ہے، لیکن بہت آسان یہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بڑے موزی کو مارا نفس مارا کو گھر مارا۔ اے انسان، اے مسلمان، اے مومن، تو نے بہت اذیت دینے والی چیز کا خاتمہ کر دیا اگر نفس مارا کو مار دیا تو۔ نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ گھڑیال کو تو نے مار دیا، اژدہا جو بڑا سانپ ہے انسان کو نگل جاتا ہے اس کا خاتمہ کر دیا تو نے، یا شیر ببر کو مار دیا تو کوئی بڑی چیز نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب آسان ہے، شیر نر کو مارنا آسان، گھڑیال کو مارنا آسان، بہت خطرناک ہوتا ہے گھڑیال۔ اژدہے کو مارنا آسان لیکن نفس کو مارنا آسان نہیں، یہ بہت خطرناک ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ ہمارا دشمن ہمارے پہلوؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے آدھا عدوبے کا نفس کلتی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اندر ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارا دشمن بھی ہمارے پاس ہے جو سب سے بڑا ہے، لیکن ہم دور دور دشمن کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارا چاہنے والا بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ مومن اللہ کو بہت چاہتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور سب سے زیادہ چاہنے والے امت کو حضور ہیں۔ فرمایا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، تو دوست بھی قریب دشمن بھی قریب، اور ہم دونوں کو دور دور ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، اور دوستوں کے بھی باہر ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں دوست ہے۔ کوئی دوست نہیں ہے بابا، بس یہ ہے کہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتنا سستا نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، دوست کم ملتا ہے، دوست ملنا بہت مشکل ہے، وہ اللہ والے ہی دوست ہوتے ہیں، یہ دوست ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں، یہ اللہ والے۔ اگر آدمی چلا بھی جائے جب بھی نہیں چھوڑیں گے اس کا ہاتھ۔ یہ بیعت جو ہوتے ہیں، مرید جو ہوتے ہیں، یہی مطلب ہے کہ اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا، بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک لے کے جنت میں نہ پہنچ جائے۔ آئی بات، یہ فائدہ ہے بابا، اللہ والے چھوڑتے ہی نہیں، آدمی تو چھوڑ دیتا، اللہ والا نہیں چھوڑے گا۔ آئی بات، اگر اللہ والا ہے تو بالکل نہیں چھوڑے گا، آپ چھوڑ کے کہیں بھی چلے گئے، جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کو لے کے جائیں گے جنت میں۔ تو ولی کی تعریف ہی کی گئی کہ وہ اللہ کو بہت چاہتے ہیں اور اپنے نفس کے بہت دشمن، احباء اللہ و اعداء النفوس، اپنے نفس کے دشمن ہے وہ۔ ولی کی دو نگاہ ہوتی ہے، ایک نگاہ نگاہ محبت ہے اور ایک نگاہ نگاہ عداوت ہے۔ جب محبت کی نگاہ ان کی کھلتی ہے اولیاء کی، تو اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، بندگان خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ ولی کی نگاہ۔ اور جب ان کی عداوت کی نگاہ کھلتی ہے تو اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، اس کو عداوت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمیں کنویں چھکا دی۔ انسان کو کنویں اس کے نفس نے چھکائے ہیں، بہت دھوکہ دیا اس کے نفس نے، تو اپنے نفس ہی کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی ان کی نگاہ عداوت کھلے صرف اپنے نفس کو دیکھیں، ادھر ادھر نہیں۔ جب دشمن پر ہر وقت نگاہ ہے تو دشمن کیا کرے گا؟ یہ نفس ضرور دشمن ہے، لیکن وہ عداوت کی نگاہ سے ایک بھی مانتے نہیں اس کی، ٹھیک ہوتا، پہچان لیا ہے انہوں نے۔ جب اپنے نفس کو پہچان لیا کہ وہ دشمن ہے، تب دوست کی پہچان ہو گئی خدا۔ اسی لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جب دشمن کی پہچان ہو گئی پھر تو دوست کی ہو ہی جائے گی، اب تو ہو ہی جائے گی۔ جو اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ کیا خدا کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے جلدی جلدی دوست سیدھا کر کے بھاگ جا کے ٹوپی اتار کر کے وہ کیا کرے گا؟ تو جب بھی ان کی نگاہ کھلتی ہے تو عداوت کی، تو اپنے نفس سے وہ عداوت بڑی جنگ کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو پہچاننا کوئی آسان نہیں، اپنے نفس کو پہچان لو اور اس سے عداوت والوں سے جنگ کرو، تم جو وہ کہے مانو نہیں۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے ولی کی بات کر رہا ہوں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میرا نفس مجھے کسی چیز کا حکم دیتا ہے بھائی یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، تو میں اسے کہتا 2 گواہ لاؤ، 2 گواہ لاؤ. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ 2 گواہ کون سے کہا؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے حضور کی سنت. گواہ لاؤ. تو ہم کوئی بات ماننے کے پابند نہیں ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے. اگر اچھا ہے تو 2 گواہ لاؤ. یہ کتاب اللہ. اب وہ کہاں سے لائے گا کتاب اللہ نفس، اور کہاں سے لائے گا سنت؟ ہم مانو ہی نہیں جب تک وہ حکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہ مانو نہیں اس کو. اور جیسے جیسے دشمنی میں آگے بڑھو گے نفس سے، خدا کی طرف آپ آگے بڑھ جائیں گے. بس خدا کی طرف آگے بڑھ جائیں. زیادہ تر یہاں محافل میں معجزات کا بیان ہوتا ہے. ولی کو معجزہ ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، کرامت ملتی ہے. نبی کو معجزہ ملتا ہے، ولی کو کرامت ہوتی ہے. زیادہ تر معجزات کا بیان ہوتا ہے نبوت کے بارے میں بھی، اور زیادہ تر کرامات کا ذکر ہوتا ہے ولی کے بارے میں. ٹھیک ہے وہ اچھا ہے، لیکن کرامات جو ہے شرط نہیں ہے. ولی کے لیے کرامات شرط نہیں، اس لیے کہ آدمی جو ہے کرامات کونیہ چاہتا ہے. یہ کرامات کونیہ جو ہے یہ ولی کے لیے شرط نہیں ہے. کرامات کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کرامت جو بالکل آپ کے دیکھنے میں آئے. جیسے محبوب سبحانی، قطب ربانی میرا شاہ شیخ سید عبد القادر محی الدین شیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں فرما رہے تھے، اور یہ چیل جو ہے نا، چیل اوپر سے ٹیوں ٹیوں کر رہی تھی، وہ گڑبڑ کر رہی تھی آواز میں. اب وہ بولتی ہیں تو ایسے ہی کرتی ہیں، اور وہاں جو ہے ایک دم جو ہے لوگ چپ چاپ سن رہے تھے آواز کو. غوث کا آواز تھا، سب ڈوبے ہوئے تھے، آواز میں کھوئے ہوئے تھے. وہ ٹیوں ٹیوں کر کے خراب کر رہی تھی معاملہ. تھوڑی دیر تک تو دیکھا، اس کے بعد فرما دیا یاری خود راس حاضر ہدات، اے ہوا تو پکڑ اس چیل کے سر کو. تو اس کا سر کٹ کے گر گیا سب کے سامنے. یہ ہے کرامت. 2 آدمیوں میں کبھی کبھی یہ کرامت کونیہ بہت زیادہ کسی کو ملتی، جیسے ہمارے غوث کو ہے، یہ بہت ہے، بہت ہی کرامت ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کرامت. ابو مدین مغربی کو بھی تھی بہت زیادہ یہ کرامات. پھر کیا شرط ہے؟ کون سی کرامت شرط ہے؟ کرامات قلبیہ، دل کی کرامت، دل کی کرامت. شریعت پر عمل، شریعت پر ٹھیک طرح سے عمل، یہ طریقت ہے. یہی طریقت ہے. جسے شریعت کہتے ہیں وہ سمندر ہے. پھر طریقت ہو، معرفت ہو، محبت ہو، جو تمام راستے بتائے جاتے ہیں، سب نہریں ہیں. شریعت بحر ہے، اصل شریعت ہے جو حضور لے کے آئے، وہ اصل ہے. یہیں سے پانی سب جگہ پہنچتا ہے. طریقت تو پانی یہیں سے پہنچتا ہے. یہ پانی جو برستا ہے آبادی وہ سمندر ہی کا ہوتا ہے، وہیں سے اٹھتا ہے. تو شریعت جو ہے سمندر ہے. بقیہ جتنی راہیں طریقت وغیرہ کی یہ سب نہریں ہیں. سمندر میں پانی ہے تو نہر میں بھی ہوگا، اور سمندر میں پانی نہ ہو تو نہریں سب کچھ ہو جائیں گی. شریعت ضروری ہے، اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے. جو کچھ آپ معلوم کر لیں کہ حضور کا صحیح طریقہ، اس پر فوراً چلنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے مدد مانگے کہ جیتے جی اللہ سنت پر چلا دے. تو ان کے لیے کبھی کبھی یہ دونوں کرامات قلبیہ اور کرامات کونیہ دونوں جمع ہو جاتے. تو غوث پاک نے جانتے ہو وہ کیا کیا؟ جب آواز ختم ہو گیا نا تو کہا وہ چیل جو گر گئی تھی نا اس کا سر کٹ گیا تھا، لے آؤ تو لگا دو اس کو. تو سر جوڑ دیا، کہا جب بھاگ یہاں سے تو اڑ کے چلی گئی. آئی بات، یہ دیکھنے میں سب کے تھا. کبھی کبھی آپ آواز کرتے کرتے ایک دم اوپر اٹھ جاتے تھے، سب کے دیکھنے میں بلند ہو جاتے تھے، بہت اونچے ہو جاتے تھے، آواز شرماتے تھے، اونچے ہو جاتے تھے. کتنے لوگ آپ کا آواز سن کے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے تھے. کتنے لوگ جہاں بہت تسلیم ہو جاتے. ایسا باز تھا وہ. کبھی کبھی آپ کا وجود کو گھٹنے لگتا تھا اور پھر بڑھ جاتا تھا. ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا وجود گھٹ رہا ہے، مختصر ہو رہا ہے، اتنا کہ لوگ ڈرنے لگے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر جیسا تھا ہو گیا، بہت گھٹ گیا تھا آپ کو وجود باز کرتے کرتے. بعد میں لوگوں نے عرض کیا کہ آج جو ہم نے دیکھا تھا آپ کے بارے میں وہ تو عجیب و غریب تھا، آپ کا وجود اتنا گھٹ گیا تھا، برائے نام رہے گا، ہمیں تو بڑا خطرہ معلوم ہونے لگا تھا، بہت مختصر ہو گیا. پر میں ہاں جب بولتا ہوں تو ادھر سے تجلی ہوتی ہے، تجلی ہوتی رہتی ہے. وہ غوث کا آواز ہے نا، اس کو انسان بھی سنتے تھے، جن بھی سنتے تھے، فرشتے بھی سنتے تھے، اور بغیر مائک کے. کوئی مائک وائک نہیں، جہاں بھی بیٹھ جاؤ وہیں سے سن لو. یہ ہماری غوث کا آواز. اور یہ دائرہ بنا دیتے تھے، بیٹھ کے سنتے تھے غوث کا آواز چل رہا ہے. اب آپ کا حال ہو گیا کہ اب یوٹیوب کھول لو، جہاں جاؤ وہاں بیٹھ کے سن لو، اور یہ پہلے سے سن رہے ہیں. کچھ نمبر لگانے کی ضرورت نہیں، دائرہ کے بیٹھ کے سنتے تھے. تو دیکھا تھا آنکھوں سے کہ وجود گھٹ رہا ہے. پوچھا ہاں جب میں آواز کرتا ہوں تجلی ہو رہی تھی، لیکن آج جو تجلی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. اس کو سنبھالنے کے لیے ولایت نہیں، زور نبوت کی ضرورت ہے. تب حضور نے آ کے سہارا دیا، تب میں سنبھل گیا. میں پگھل جائے وجود پگھل جائے، حضور نے دیا سہارا، سنبھل گیا. پھر اتنا بڑا درجہ ہے کہ آپ سمجھ لیجیے، تو سنا ہوگا آپ نے
مقررین سے کہ ولیوں میں صحابہ و تابعین کے بعد کوئی ولی غوث کے مرتبے کا نہیں ہے، اور آج کوئی ولی کہیں بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک غوث اس پر دستخط لگا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہوگا. یہ مستقل غوث ہیں جب تک امام مہدی نہ آئے. اور جو انعام ولیوں کے لیے آتا ہے ہماری غوثی تقسیم کرتے ہیں. ان کی محفلیں ہوتی ہیں بابا، ان کی ولیوں کی محافل ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو سوئے پڑے ہوتے ہیں. ان کی محفلیں ہوتی ہیں، اولیاء کی فیصلے کیے جاتے ہیں. تو انعامات بھی جو اولیاء کے لیے آتے ہیں غوث پاک کے ہاتھ سے ہی بڑھتے ہیں. اور وہ کوئی ولی کوئی بنتا ہے تو غوث پاک کے اشارے پہ بنتا ہے. بہت اونچا مقام ہے تو غوث پاک سمجھ نہیں سکتا کوئی، نہ سمجھی میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے. یہ ایک چیل بول رہی تھی تو آپ نے اس کو کہا ہوا سے کہا پکڑ اس کا سر، اور کہیں ڈی جے بجتا ہوتا تو بھی غوث کے جلوس میں کیا ہوتا. تھوڑا سیکھ لو دین بغیر سمجھے بجھے. ہم جانتے ہو تم غوث کی محبت میں نکلو، صحیح ہے، اللہ تمہیں اور دے محبت، لیکن محبت کی راہ ضرور معلوم کر لو اہل محبت سے. محبت معلوم ہی کرنا ہے تو اہل محبت سے معلوم کر لو. ایسے نہیں خود اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش. یہ ان کا جلوس ہے، وہ کہ جن کا تلوہ جو ہے اپنے آنکھوں سے اولیاء لگاتے ہیں، یہ ان کا جلوس ہے. اس جلوس کو بہت احترام دو، بہت درجہ دو. تو ڈی جے پی جے کا محتاج نہیں، اس کو بہت زیادہ درجہ. وہ پٹاخے کا نہیں محتاج کہ پٹاخہ اس نے لگاتا رہا. ویسے ہمارے یہاں تو آتش بازی حرام ہے، سیدھے حرام لکھا ہے، سیدھے آتش بازی ہمارے یہاں حرام. آگ سے کھیلنا حرام ہے. اور ہم ہی ہیں جو ہر وقت آگ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، وقنا عذاب النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا. آگ ہی کے عذاب سے تو ہم بچنا چاہتے ہیں، اور آگ ہی سے دنیا میں کھیل رہے ہیں. اور یہ آتش بازی کیا ہے؟ آگ سے کھیلنا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ کسی مولانا صاحب کی ضد میں آپ پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں. ضد بہت بھاری پڑے گی آپ کو. اگر سیدھے نہ ہوئے تو قدرت بھی دیکھ رہی ہے. ہم تو کسی کا دل نہیں دیکھ، اپنے نہیں دے سکے تو کسی کا دل کیا دیکھے. آپ کس ارادے سے کر رہے ہو، کسی کی عداوت میں نہ کرو، نہ کسی کی محبت میں. وہ غوث کا جلوس ہے، بہت پاکیزہ، بہت ستھرا. ایسا ہو کہ دنیا دیکھے کہ ہاں یہ جو ہے یہ جلوس ہے غوث. یہ دنیا کے جلوس جیسا نہیں ہے. ہمارے غوث کا جلوس دنیا کے جلوس جیسا نہیں ہے. جیسے وہ دنیا میں سب سے نمایاں ہے، اسی طرح ان کا جلوس بھی نمایاں ہونا چاہیے. آپ دین کو سمجھ لو اور پھر کام کرو تو زیادہ اچھا ہوگا، ثواب ملے گا. عرض کر رہا تھا، اور یہ بچپن سے ہی غوث پاک جو ہے ولی تھے. بچپن سے جانتے ہو، سب بڑے ہوتے تو ہوتے ہیں نا، یہ بچپن سے ہی ولی تھے. جب مکتب میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور بچے سب سمٹ کے بیٹھے رہتے تھے، کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ کسی سے کہتے نہیں تھے غوث ہے نا، پہلے ہی سے سب شانے نمایاں تھے. کسی سے کہتے نہیں ہٹو ہٹو میں بیٹھوں گا ایسا ویسا، کچھ کسی سے کہتے نہیں تھے. لیکن ایک آواز آتی تھی، افسحوا لولی اللہ، لوگوں راستہ دو، جگہ دو اللہ کے ولی کے لیے. جلدی سے لوگ جگہ دے دیتے تھے. جی صاحب بہت اونچا مرتبہ ہے اور یہ خدا کی دین ہے. لیکن آپ برابر پڑھتے رہے، برابر پڑھتے رہے، برابر پڑھتے رہے. جتنے علوم ظاہری تھے وہ بھی پڑھ لیے، جو باطنی علوم تھے وہ بھی پڑھ لیے. سب علماء ظاہر سے بھی لے لیا، باطن سے بھی لیا، سب لے کے بیٹھے ہیں. سمجھنا جب تمام علوم سب لے لیے آپ نے، ظاہری بھی باطنی بھی، اور مقام قطبیت پر آ گئے، قطب الارشاد ہوئے، تو خود ہی فرماتے درست العلم، میں نے علم پڑھا. بتاتے ہیں کہ بے پڑھا لکھا کبھی ولی نہیں ہوتا. بابا پڑھو پڑھو، لڑو نہیں بھیا، پڑھو. بڑی لڑائی ہو چکی ہے، اور لڑنا تو اپنے نفس سے لڑو، دوسرے سے کیا لڑتے. لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑو. پڑھو درست العلم، میں نے علم سیکھا پڑھا. اب بلا پڑھے پگڑی باندھ باندھ کے بیٹھے ہیں. اب ویب سائٹ کھول دیا، کیا چاہیے میزان منشیب نہ ہے، پگڑی کھول کے ترجمہ پڑھ پڑھ کر کے پگڑی باندھ باندھ کر کے بیٹھے ہیں. اب قیامت نہیں آ جائے گی اور کیا ہو جائے گا. بنیادی چیز معلوم. یہ غوث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے درست علم پڑھا. پہلے جیلان نے پڑھا، پھر بغداد میں جا کے پڑھا، پھر پڑھا اور پڑھایا. پڑھو، علم سیکھو، پھر دوسروں کو سکھاؤ. الحمدللہ بہت بڑی شان ہے ہمارے. اور کسی کے سمجھ میں نہ آئے وہ شان ہے. بہت اونچا مقام ہے ولایت، کسی کا ایسا نہیں ہے. جس وقت آپ نے یہ اعلان بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، تو دنیا کے جتنے بھی ولی تھے سب نے گردن جھکا دی. اور یہ خود سے نہیں کہا تھا، قدرت نے کہلوایا. اور ہمارے خواجہ اجمیر نے تو وہ ادب کیا تھا. انہوں نے تو کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہر ولی کے جو ہے گردن پر میرا قدم ہے. سر جھکا دیا، کہا نہیں بل علی راسی وعینی، بلکہ اے غوث میرے سر پر قدم رکھے، میری آنکھ پر قدم رکھے. بہت اونچا. کسی سلسلے کا ہو، آپ چشتی اور قادری کی بحث لے کے بیٹھے ہو، میرے غوث کا قدم ہر سلسلے کے ولی پر ہے. آپ کیا لے کے بیٹھے ہو؟ کہاں پڑھا آگے آؤ بتاؤ تو سب نے. یہ تھوڑی کہا کہ صرف قادری کے اوپر میرا قدم ہے. کوئی سلسلہ باقی نہیں مولا علی تک جس ولی کے گردن پر ہمارے غوث کا قدم سب پر ہے.
کسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ اے غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. کل ولی اللہ کا، صرف قادریوں کے اوپر نہیں، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، کسی سلسلے کا ولی ہو، ہمارے غوث کا قدم سب کے گردن پر اور سب کو فیض غوث سے پہنچ رہا ہے. آپ سمجھو ان کے مرتبے کے پٹاخے لے کے کھڑے ہو گئے ہو آبادی کو جہنم بنانے کے لیے. دلیری دکھاتے ہو کہ ہم بھی دلیر ہیں، یا سرمایہ داری دکھاتے، یا اپنی جہالت بتا رہے ہو. اپنے کو سیدھا کرو. آپ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے دین. تم کیا جانو دین. ایک چھیٹا بھی حضرت غوث کا پڑ گیا نا تو ولی ہو گیا. بابا چھیٹا پڑھنا چاہیے، ان سے لو. چلو الحمدللہ رب العالمین. یہ تھوڑی سی بات میں نے کر دی ہے اولیاء اللہ کے لیے. تو اتنا تو سمجھ لیجئے کہ آج کے دن سے آپ اپنے نفس کو دشمن بنائیے اور اللہ اس کے رسول کو دوست. ان سے بڑا دوست کوئی نہیں بس. اور کسی سے عداوت کرنی ہے تو اپنے نفس سے کر لو. ہمارا سب سے بڑا دشمن خود ہمارا نفس ہے. اور کسی سے دوستی کرنی تو اللہ اس کے رسول اولیاء اللہ سے کر لو. اللہ سب کو یہ سعادت نصیب کرے اور اللہ سب کو گناہوں سے بچا دے. اور غوث کا سایہ جہاں اور قدم جہاں سب ولی، ہم غریبوں کے اوپر بھی ہو، ہمارے سر پہ بھی ہو، ہمارے آنکھوں. ہمارے پیر مرشد بھی یہی کہتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند سمجھ بڑے مزے سے کہتے ہیں یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم. تو اولیاء کے گردن پتہ ہے غوث ہم سب کے سر کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، دل کے اوپر، جگر. آپ کا قدم مبارک ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.